السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں حلیم ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ۔ کئی دنوں کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس غیر حاضری کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کچھ ملک سے باہر تھا اور یہ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر سکا، لیکن بہرحال آج بڑے اہم موقع پر میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جس کے بارے میں اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم، پنجاب میں تو پی ڈی ایم اپوزیشن میں ہے، یہ کہتی رہی ہے کہ جی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، 186 ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے نمبرز چاہیے اراکین پنجاب اسمبلی، وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب وہ یہ سب جو کہہ رہے تھے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آصف علی زرداری لاہور آ گئے، پھر اس کے بعد ناصر حسین شاہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں صوبہ سندھ سے، وہ بھی یہاں پر آ گئے، آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ اور پھر یہ مشہور تھا کہ جی آصف علی زرداری صاحب جیسے انہوں نے 22 جولائی سن 2022 کے جو الیکشن تھا فار قائد ایوان کے لیے پنجاب اسمبلی میں، یعنی کہ اس کے بعد پھر چیف منسٹر جو بھی قائد ایوان ہوتا اس نے چیف منسٹر ہونا تھا، تو اس الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے آ کے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی، ان کے گھر پہ آ کے بس ڈیرے ڈال دیے، اور پھر آخر میں کامیابی ان کی ہوئی جس پر اس وقت مونا سلائی صاحب نے اپنی ناراضگی کا یا اپنے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو آصف علی زرداری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این بھی لگی ہوئی ہے، پوری کوشش ہو رہی ہے ان کی طرف سے کہ کسی طریقے سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی جو اسمبلی تحلیل کرنا چاہ رہی ہے، عمران خان صاحب جو کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں، اور کے پی کے بھی اسمبلی کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو کرنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پنجاب میں بھی دوبارہ سے پورے پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے، ادھر کے پی کے میں ہو رہے ہوں گے، پھر سندھ میں بھی ان تمام نشستوں سے کہ جہاں پر پی ٹی آئی وہاں سے بھی وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور بلوچستان کی بھی جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے، قومی اسمبلی سے پہلے دیا ہوا ہے، تو یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اتنی تمام نشستوں پر دوبارہ انتخابات کروانے کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرح سے آپ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، صرف پیچھے سندھ اور قومی اسمبلی رہ جائے گی، اور قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے، یہ پریشر ڈالنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ تو زرداری صاحب اور پی ایم ایل این کی کوشش یہ تھی کہ سب ہونے سے روکا جائے اور اپنی حکومت دوبارہ بنائی جائے اور حمزہ شہباز کو دوبارہ چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے۔ اور زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرے لیے حمزہ شہباز بالکل بلاول کی طرح ہیں۔ تو اگر پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے تو وہ ان کی طرف سے یہ تمام کوششیں اور خریداری شروع کر دی گئی ہوگی، جو کہ انہوں نے کی بھی۔ اور پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز ایسے ہیں، کچھ ایسے لوٹے ہیں جن کو خریدا گیا، جو بعد میں پھر بڑے آ کے باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا اور ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی تھی، اور بڑے قومی لیڈر اور بڑی بھاری بھرکم گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ سب تو خیر پیسہ بول رہا ہوتا ہے، جو جیب میں پیسہ آتا ہے، جو کروڑوں روپے، جو اربوں روپے دیے جاتے ہیں ان کا ضمیر خریدنے کے لیے، ان کی وفاداری خریدنے کے لیے، اور ان کو اس پورے پروسیس سے علیحدہ کرنے کے لیے، کیونکہ طریقہ یہی تھا کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایز کو خود ان کے لیے تو یعنی کہ پی ڈی ایم کے لیے تو ووٹ ان سے نہیں ڈلوایا جا سکتا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ ضرور کیا جا سکتا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جب چودھری پرویز الہی صاحب لیں بطور چیف منسٹر پنجاب تو وہ اس ووٹنگ پروسیس کا حصہ نہ بنے، اس دن اسمبلی میں نہ جائیں، اور یہ وہ ساری گیم پلان تھی۔ تو کیسے ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے 186 ممبرز پورے کر دیے؟ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ڈاؤٹس تھے، اور پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو یقین تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ تارڑ صاحب بھی آ کر انہوں نے یہاں پر پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ذمہ داری سونپی گئی کہ اب آپ نے اپنی سپرویژن میں اس کو کامیاب بنانا ہے۔ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جی بندے تو ہم نے گھیر لیے ہوئے ہیں اور یہ بندے آئیں گے نہیں، لیکن ان کو لوگوں نے دکھائی دائیں کی اور ماری بائیں کی، یعنی کہ دکھا کے سجی ماری کھبی، اور ان سے یہ کہا کہ ہم ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو ہم پنجاب اسمبلی میں جائیں گے، لیکن ہم ہال میں فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھیں کہ جی ہمیں تو پکی گارنٹیز ملی ہوئی ہیں، تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے۔ اور جس دن یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ تھا اس دن بھی، اس سے 2 دن پہلے بھی لگاتار یہ نعرے لگائے جاتے رہے پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم ایل این کے ایم پی ایس کی طرف سے کہ اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے تھے، کیونکہ ان کو تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے سرپرائز دے دیا، چودھری پرویز الہی صاحب آئے اور وہاں پر پھر 186 کی تعداد پوری ہوئی، اور پی ڈی ایم کا ہم نے رونا دھونا دیکھا، اور بلکہ ان کے تو کچھ لوگ ٹویٹس بھی یہ کر رہے تھے کہ نہیں ابھی آپ دیکھیں ہوگا کیا۔ اور جو ان کے بغل بچے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے ویسے بڑی کمال ٹرم دی ہے، بغل بچے، ان تمام صحافی حضرات کے لیے جو ان کی اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کے اگر آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں تو سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں، مار مسعود، غریدہ فاروقی اور دیگر،
کہ جی 171 اپوزیشن کے ہیں اور 171 ان کے ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ بغل بچوں نے ایک ہی طرح کی، وقار ستی بھی اس میں شامل ہیں، ایک ہی طرح کی ٹویٹ سب کی طرف سے ہوئی تھیں. اور اس سے عمران خان صاحب کی ایک اور بات بھی وہ مزید ثابت ہو جاتی ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ جب ان پر حملہ ہوا تو ان کے حملے کے بعد وہ حملہ آور نوید کی ویڈیو پہلے ایک بندے نے کی 6 کچھ منٹ پہ، پھر اس کے بعد دوسرے نے 1 منٹ کے وقفے سے، پھر تیسرے نے کچھ منٹ کے وقفے سے، تو سب ایک ہی طرح سے لگے ہوئے تھے. ان کو ایک طرف سے فیڈ بیک وہ فیڈ کیا جاتا ہے. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے، جیسا کہ ان کا ایک آیا تھا نا کہ میسج بھی گیا ہوا تھا گروپ میں، انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ جی اپریشیٹ دا پریسر یار، تو وہ ان کو لے کر ساتھ چلتے تھے، اور یہ ان کا پورا میڈیا مینجمنٹ ان کی طرف سے کی جا رہی تھی. تو 186 پورے ہوئے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا. پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا، اور کامران شاہد جیسے لوگوں نے بھی اور دیگر اور بھی جتنے سینئر ترین تجزیہ کار ہیں، سب نے کہا نہیں پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا بھی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ووٹ دے دیں گے چودھری پرویز الہی صاحب کو تو ہم آپ کو یہ یقین سے کہتے ہیں کہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا. یہ پی ڈی ایم کا اور ان کے پھر جو جتنے بھی سپورٹرز ہیں اور ان کے جو حامی لوگ ہیں میڈیا میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. اچھا، اسمبلی تحلیل نہ کرنے کے پیچھے یہ کہ جی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی چلے. چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کریں. پھر اس کے بعد جو وقتاً فوقتاً کچھ اختلافی بیانات آتے، جیسے کہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے وہاں گجرات میں ایک تقریب میں کہا کہ جی 25 مئی کو جو حالت تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، وہ بھی ایک بیان تھا. تو یہی تھا کہ جی یہ اور یہ بھی بات کہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو بھی یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا چاہیے. اور پھر لوگوں کا یہ بھی ذہن میں تھا کہ جی یہ مونس الہی صاحب کی طرف سے، چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ سب ڈرامے بازی ہے کہ جی عمران خان صاحب جب کہیں گے تو ان کے اشارے بھی ہم کر دیں گے. مطلب تمام تر اختلافات کے باوجود اور اختلافی رائے کے باوجود، اختلافی رائے زیادہ، اختلافات کم، اختلافی رائے کے باوجود اگر عمران خان صاحب کہیں گے تو یہ ان کی امانت ہے، وہ کہیں گے تو ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. اور یہ لوگوں کو تھا کہ جی یہ ڈرامے بازی ساری ہو رہی ہے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. اور اس پہ چودھری پرویز الہی صاحب، اور یہ بھی بات تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب خود نہیں بلکہ کچھ اور ایم پی ایس کے ذریعے جو پی ٹی آئی سے ہیں ان کے ذریعے عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچا رہے تھے کہ جی دیکھیں اسمبلی تحلیل آپ نہ کریں. عمران خان صاحب کے بارے میں تو سب یہ کہتے تھے کہ جی فارغ ہو گئے ہیں، ان کا تو اب کوئی کردار ہی نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے. اور یہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ میں ہوا تھا، پھر اس کے بعد اپریل میں ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، تو سب نے کہا جی فارغ ہو گئے ہیں، کہانی ختم، قصہ پیک ہو گیا. عمران خان صاحب از نو مور پولیٹیکل فورس، یہ سب کا کہنا تھا. عمران خان صاحب نے سب کو غلط ثابت کیا. پھر سب کا یہ کہنا تھا کہ جی جب یہ 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے تھے کہ جی 7-8 نشستوں سے زیادہ نہیں جیتیں گے، وہاں پر سب کو سرپرائز دے دیا. پھر اس کے بعد جو اکتوبر میں بائی الیکشنز ہوئے وہاں پر سب کو سرپرائز دے دیا، اور ایسی گیم اور ایسا پلان کیا گیا ان کے خلاف تیار کہ جی ان نشستوں پر، صرف مخصوص نشستوں پہ استعفے قبول کیے گئے ایم این ایز کے، پی ٹی آئی کے، جہاں پر ان کی جو جیت کا مارجن تھا وہ بہت کم تھا. یا کہنا چاہیے کہ جی پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے جو مشترکہ ووٹس تھے وہ پی ٹی آئی سے وہاں پر زیادہ تھے، جو 2018 کے انتخابات میں ہوئے تھے. اگر ان کو جمع کیا جائے تو پی ڈی ایم کے ووٹ زیادہ تھے. وہاں پر جب الیکشنز کروائے گئے تو وہاں پر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بڑی بری طرح سے وہاں پر پٹے. عمران خان صاحب کے خلاف یہ توشہ خانہ، گھڑی، یہ وہ سب لوگ اب بھول چکے ہوئے ہیں، کسی بات کا کچھ نہیں نکل سکا. جو عمران خان صاحب کے خلاف کرتے رہے ہیں وہ الٹا پڑتا رہا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اب تک، وہ تمام چیزیں الٹی پڑتی رہی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پریڈکشنز ہوتی رہی ہیں وہ الٹی پڑتی رہی ہیں. جی 17 جولائی کے الیکشنز کی بھی، پھر اس کے بعد پنجاب میں دوبارہ حکومت بنانے کی بھی، پھر اس کے بعد یہ اکتوبر کے بائی الیکشنز کی بھی، تو عمران خان صاحب نے سب کو غلط ثابت کیا ہے. اچھا، اس دوران جو اور بائی الیکشنز بھی ہوتے رہے ہیں نا ایک سیٹ پہ، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کامیاب ہوتی رہی اور پی ٹی آئی ثابت کرتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف کہاں سے اب کہاں پہنچ چکا ہے. اور یہ پی ڈی ایم کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اسی بات کی تھی، اور اب بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشنز میں نہیں جا رہے تھے. اور اب پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اسمبلی توڑتے کیوں نہیں، اسمبلی توڑے نہ. تو وہ پھر عمران خان صاحب نے جب اناؤنس کیا کہ جی ہم 1 ہفتے کے بعد ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، تو تب یہ لے آئے تحریک عدم اعتماد لے آئے. ادھر سے گورنر، اپنا گورنر ہے تو گورنر کے ذریعے کہہ دیا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. پھر یہ کہتے رہے کہ جی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 11 تاریخ کو جب دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی ہیئرنگ ہے، اسے پہلے ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے کے کام ختم کر دیں گے. تو لیتے کیوں نہیں، لیں نا. پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ جی یہ لیں گے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے وہ بھی کر کے دکھا دیا کہ نہ صرف یہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور وہاں پر سرپرائز دیا، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جس طریقے سے پنجاب اسمبلی کے دروازے توڑنے پر لگے ہوئے تھے
کہ ہم دروازہ کھولو نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا, عطا تارڑ کا چہرہ اترا ہوا تھا, اور کہہ رہے جی ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے. یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ آپ ایک ٹیم کے خلاف میچ کھیل رہے ہو, کرکٹ کا میچ, اور وہ ہار رہی ہو تو وہ آخر میں وکٹیں بھی اکھاڑ کے لے جاتی ہے اور کہتے ہیں جی ہم نہیں کھیلیں گے. تو یہی کام پی ٹی آئی نے, پی ایم ایل این نے کیا, پی ڈی ایم نے کیا. اور اب یہ جب پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے بھیج دی گئی ہے سمری گورنر کو, تو ابھی تک اس گورنر صاحب نے اس سمری کو منظور نہیں کیا, اس پہ دستخط نہیں کیے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو 48 گھنٹے پورے ہونے پہ آٹومیٹکلی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر ایک اور نیا کام پکڑ لیا کہ جی پنجاب اسمبلی نے اور کے پی کے نے تو ساتھ ساتھ ہونا تھا. تو یہ ساتھ ساتھ کیا, یہ 1+1 ہے کہ جی 1+1 ہی ہونا ہے. اگر کے پی کے کی اسمبلی کو ایک دن بعد 2 دن بعد ڈیزالو کر دیا, مقصد یہ ہے کہ ڈیزالو کرنا, تو وہ بڑے زبردست ایک حکمت عملی ہے, سیاسی حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جیسے پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, گورنر دستخط کر دیں گے, تو دستخط کرنے کے بعد فوری طور پر کے پی کے کی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا جائے گا. اور پی ایم ایل این کو اس کے لیے اتنی پریشانی پڑ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ متحدہ عرب امارات کا اپنا دورہ مکمل کر کے سیدھا لاہور آئے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے ایم پی ایس کو کہا ہے, اپنے پارٹی کے ممبران کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاریاں کریں. نواز شریف صاحب نے اچھا خاصا ڈانٹا ہے, بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, عطا تارڑ کی اور دیگر صاحب کی, کہ آپ نے تو ہمیں اندھیروں میں رکھا. آپ نے ہمیں کہا کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو ووٹ آف کانفیڈنس لے ہی نہیں سکیں گے, اور پھر اس کے بعد ہمارا اپنا چیف منسٹر ہوگا. تو ہماری تو تیاری پوری تھی اور آپ نے تو ہمیں کہا کچھ ہوا کچھ, اور آپ نے ہمیں اندھیروں میں رکھا. مریم نواز صاحب وہیں پر ہیں, لیڈرشپ ہے نہیں پی ایم ایل این کی, اور پی ایم ایل این کا جو فیوچر بھی لگ رہا ہے, پولیٹیکل فیوچر, وہ بڑا کمزور لگ رہا ہے, بڑے مسئلے میں لگتا ہے کہ کہانی اب صورتحال بہت مشکل میں پڑ گئی ہوئی ہے. اور یہاں پر خیر جو ان کے اپنے حمایتی تجزیہ کار ہیں نا, انہوں نے بھی مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. وہ بھی کہتے ہیں نہیں چکر ہی کوئی نہیں, میں نے تو فلاں سے بھی بات کی, فلاں سے بھی بات کی, اور میرے پاس خبر ہے. اچھا, اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے؟ اب بات اصل جو ہے اس پر آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو معاملات تھے جو خراب تھے وہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں, بہتر ہو چکے ہیں. کیونکہ اگر بہتر نہ ہوئے ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا جس طرح سے تھا نا کہ جی وہ ڈرٹی ہیری نے فلاں کو اٹھوا لیا, یا مسٹر ایکس یہ کر رہا ہے, مسٹر وائی وہ کر رہا ہے, اگر یہ سب ہوتا تو یہ 186 اراکین پنجاب اسمبلی جو پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کے تھے وہ وہاں پر نہ پہنچتے. ٹھیک ہو گیا, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ, اور یہ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. نمبر 2 یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو خود یہ تاثر دیتے رہے ہیں, اور یہ سب کے ذہن میں بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں, وہ کبھی پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو گرین سگنل نہ ملتا. نمبر 3, ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ جو اکٹھی ہو رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کو اکٹھا کرنے والے کون ہیں؟ فاروق نسیم صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں, جو جنرل باجوہ صاحب کے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کے وکیل بھی تھے جب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, اور اس وقت وہ لا منسٹر بھی تھے. انہوں نے لا منسٹری سے استعفیٰ دیا اس کیس کے لیے, اور پھر دوبارہ سے وہ لا منسٹر بن گئے تھے, وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو صورتحال آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو کر آ جاتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کیا چاہتے ہیں, جس پر شہباز شریف صاحب نے اڑی کی, اور اس اڑی کا معاملہ پھر مطلب یہی ہے کہ کام خراب ہے. وہ یہ کہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کو تبدیل کر کے کسی اور کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں ہیں, اور چونکہ شہباز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں ہیں تو یہ پہلا ڈفرنس کریٹ ہو گیا ہے. اور یہیں پر پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب یہ طے کر لیا, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ملک کو اس طریقے سے داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, معاشی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے, جو دعوے کیے تھے, اس پر وہ عمل نہیں کر سکے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اسحاق ڈار صاحب کی بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی اچھی خاصی ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کیا تھا اور آپ کر کیا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ڈفرینسز کریٹ ہو چکے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن جو بڑے آرام سے کراچی کے, جس طرح اسلام آباد کے انہوں نے بلدیاتی الیکشنز اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے مطابق کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کرائے الیکشن, انہوں نے نہیں کروائے. اسی طرح وہ چاہتے تو وہ کراچی میں بھی نہ کرتے, لیکن وہاں پر الیکشن کمیشن کروا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ خبر بھی دیتا چلوں کہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے تک ہو جائے, نہیں تو کل ہفتے کے روز تک یہ ہو جائے, لیکن دس از آن دا کارڈز, یہ ہونے جا رہا ہے, یہ کنفرمڈ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے جا رہی ہے. اور یہ فیصلہ ان کی طرف سے عنقریب آنے والا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے, فائنل فیصلہ ان کی طرف سے ہوگا. اور جب وہ علیحدہ ہوگی تو ساتھ ہی صدر عارف الوی صاحب شہباز شریف صاحب سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, جو کہ وہ نہیں لے پائیں گے. اور جب وہ نہیں لے پائیں گے
تو یہ معاملہ جائے گا الیکشنز کی طرف. اور الیکشنز کب ہوں گے؟ الیکشنز میرے اندازے کے مطابق، اور اطلاعات بھی اس میں شامل ہیں، مئی میں الیکشنز ہوں گے، اور تمام انتخابات پنجاب، کے پی کے، سندھ، قومی اسمبلی، یعنی کہ جنرل الیکشنز ہوں گے پورے ملک میں. الیکشنز مئی میں ہو رہے ہوں گے، ماہ رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں صرف ایک ہی شخص ہے جو کامیاب ٹھہرا، ہوز اے ونر، اینڈ جنہوں نے ہر چیز کو غلط ثابت کر دی، اپنے تمام ناقدین کو ایک دم چپ کروا دیا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہنے کو، اور حیران کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ ہیں عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ان کا بڑا ساتھ دیا ہے، عمران خان صاحب کا. مونس الہی صاحب نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے اور اپنی چیف منسٹری کی قربانی دی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس طرح سے اقتدار کون چھوڑتا ہے؟ اقتدار کی کرسی پہ جب ایک دفعہ کوئی بیٹھ جائے تو اس کا تو جی چاہتا ہے کہ میں بس زندگی، اپنی بقیہ زندگی اسی کرسی پہ گزار دوں، مجھے اس کرسی سے کوئی اٹھائے نہ، مجھ سے کوئی اقتدار چھینے نہ. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ قربانی دی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور آگے ظاہری بات ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے. تو یہ ہے وہ موجودہ صورتحال. پی ڈی ایم پریشان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سین سے غائب ہیں، کے پی کے کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہونے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگیاں پی ڈی ایم سے ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ جو اختلافات تھے، جو معاملات خراب تھے، وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں. اب وہ کسی طرح کی بھی کوئی بھی مداخلت کرنے کا ارادہ، یا جو پہلے تھا نا ایک تاثر کہ جی انٹرونشن ہو رہی ہے نیوٹرلز کی طرف سے، وہ انٹرونشن اب نہیں ہوگی. اور الیکشنز انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور اس میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ووٹ بڑا کاؤنٹ کرے گا، اور ان کے ووٹ کے کاؤنٹ ہونے پر، یا ان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. تقریباً 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں، جن میں سے 70 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. سو ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور بلکہ یہ تعداد جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہوگی کہ اس کی بیس پہ اب فیصلہ ہوگا. اور وہ جو جن حلقوں میں وہ ووٹس پڑ رہے ہوں گے وہاں پر وہ رزلٹ جو بدل رہا ہوگا، اور جو فائنل ڈیسیجن آ رہا ہوگا وہ ان اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کی بیس پر آ رہا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.